امیر معاویہ کے انتقال کے بعد یزید کو حضرت امام حسین اور ان کے 3 ساتھیوں کی فکر ہوئی۔ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان اس زمانے میں مدینہ کا امیر تھا۔ یزید نے اسے امیر معاویہ کے انتقال کی خبر دی اور ان بزرگوں سے بیعت لینے کی تاکید کی۔ ولید بن عتبہ نے اس مہم کو سر کرنے کے لیے مروان بن حکم سے، جو مدینہ ہی میں موجود تھا، مشورہ کیا۔ مروان نے کہا، عبد الرحمن بن ابو بکر اور عبداللہ بن عمر کی تو فکر نہ کرو، یہ تو حکومت کے طلبگار ہی نہیں ہیں، البتہ حسین بن علی اور عبداللہ بن زبیر کو اسی وقت بلاؤ اور یزید کی بیعت پر مجبور کرو، اگر نہ مانے تو زندہ باہر نہ جانے دو۔ اگر امیر کی موت کی خبر مشہور ہو گئی اور ان لوگوں نے بیعت نہ کی تو یہ اپنے اپنے خیر خواہوں کو لے کر میدان میں آ جائیں گے اور مخالفت کا طوفان برپا ہو جائے گا۔ ولید نے حضرت امام حسین اور عبداللہ بن زبیر کو بلا بھیجا۔ یہ دونوں بزرگ اس وقت مسجد میں تھے۔ اس غیر معمولی وقت کے بلاوے سے وہ معاملے کی تہہ کو پہنچ گئے اور انہوں نے آپس میں کہا، ہو نہ ہو امیر کا انتقال ہو گیا ہے اور ہمیں بیعت کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ امام حسین کچھ آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کر ولید کے ہاں پہنچے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو باہر بٹھایا اور انہیں سمجھا دیا کہ کسی قسم کا شور و غل سنو تو فوراً اندر چلے آنا۔ ولید نے امام حسین کو امیر معاویہ کے انتقال کی خبر دی۔ حضرت امام حسین نے انا للہ پڑھی اور امیر کے لیے دعائے رحمت مانگی۔ اب ولید حرف مطلب زبان پر لایا اور بیعت کی دعوت دی۔ امام حسین نے فرمایا، مجھ جیسا شخص خفیہ بیعت نہیں کر سکتا، آپ عام لوگوں کو اس مقصد کے لیے جمع کیجیے، میں بھی ان کے ساتھ آؤں گا، جو سب کی رائے ہوگی وہی کیا جائے گا۔ عبداللہ بن زبیر نے ولید سے 1 دن کی مہلت مانگی، مگر وہ راتوں رات مدینہ سے نکل گئے۔ امام حسین بھی رات کو اپنی بہنوں ام کلثوم اور زینب اور اپنے بھتیجوں اور بھانجوں ابو بکر، جعفر، عباس اور دوسرے اہل بیت کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ البتہ آپ کے بھائی محمد بن حنفیہ نے مدینہ چھوڑنا پسند نہ کیا۔ مکہ کے راستے میں حضرت امام کو عبداللہ بن متی ملے اور عرض کیا، حضرت اگر آپ مکہ چھوڑ کر کہیں اور جانا چاہیں تو کوفہ کا قصد ہرگز نہ فرمائیے گا، وہ بڑا منحوس شہر ہے، آپ کے والد کو وہیں شہید کیا گیا، آپ کے بھائی پر وہیں قاتلانہ حملہ ہوا اور انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا، بلکہ جہاں تک ہو سکے آپ حرم کو نہ چھوڑیے گا، کیونکہ اہل حجاز آپ کے مقابلے میں کسی کو ترجیح نہ دیں گے۔ حضرت امام حسین جب مکہ پہنچے تو اہل مکہ اور دوسرے مقامات کے لوگ جو حج کے سلسلے میں آئے تھے، انہیں جب حضرت کی آمد کا علم ہوا تو جوک در جوک آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ ہر وقت یہ لوگ آپ کو گھیرے رہتے اور آپ کی طرفداری اور جانساری کا دم بھرتے۔ اہل کوفہ شروع ہی سے اہل بیت کی حمایت کے دعوے دار تھے، انہی کی وجہ سے حضرت علی نے اپنا دارالخلافہ مدینہ منورہ سے کوفہ منتقل کیا تھا۔ یہ دوسری بات تھی کہ ان کا یہ دعویٰ کبھی امتحان کی کسوٹی پر پورا نہیں اترا۔ جب امیر معاویہ کے انتقال کی خبر اہل کوفہ کو ہوئی تو ان کو پھر پھریری اٹھی۔ سلیمان بن سرد خزائی ان کا سردار تھا۔ اس کے مکان پر ایک خفیہ اجتماع ہوا اور اس میں یہ طے ہوا کہ امام حسین کو کوفہ بلایا جائے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے خلافت کو اہل بیت میں منتقل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس تجویز کے مطابق عمائد کوفہ کی طرف سے تقریباً 150 خطوط حضرت امام حسین کو لکھے گئے۔ ان خطوط کا مضمون یہ تھا، خدا کا شکر ہے کہ آپ کا حریف موت کی نیند سو گیا ہے، اب ہم بغیر امام کے ہیں، آپ تشریف لائیں تاکہ آپ کی مدد سے ہم حق پر جمع ہو جائیں۔ امیر کوفہ نعمان بشیر کے پیچھے نہ ہم جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں اور نہ عید کی، اور اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ تشریف لا رہے ہیں تو ہم اسے شام کی حدود میں دھکیل دیں گے۔ ان خطوط کے علاوہ متعدد رؤسائے کوفہ نے امام حسین کی خدمت میں حاضر ہو کر کوفہ چلنے کی درخواست کی۔ جب اصرار حد سے بڑھا تو امام حسین نے اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کو حالات کی جانچ کے لیے کوفہ بھیجا۔ اہل کوفہ کو یہ جواب لکھا، مجھے تمہاری خواہش کا علم ہوا، میں تمہارے پاس اپنے بھائی اور معتمد مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں، یہ خود کل حالات کی تحقیق کر کے مجھے خبر دیں گے۔ اگر مجھے معلوم ہوا کہ کوفہ کے خواص اور عوام میری خلافت کے خواہش مند ہیں تو انشاءاللہ توقف نہ کروں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ امام وہ ہونا چاہیے جو کتاب اللہ کا عامل اور عدل پرور ہو اور دین حق کا فرما بردار ہو۔ مسلم بن عقیل مدینہ ہوتے ہوئے کوفہ پہنچے اور مختار کے مکان پر اترے۔ شیعان علی کا آپ کے پاس تانتا لگا رہتا، یہ گروہ در گروہ آتے، مسلم انہیں امام حسین کا خط سناتے، یہ رو رو کر عہد کرتے کہ امام حسین کی حمایت میں کسر نہیں چھوڑیں گے اور اپنی جانیں ان پر قربان کر دیں گے۔ امیر کوفہ نعمان بن بشیر نیک فطرت اور صالح حاکم تھے۔ یزید نے سجون رومی کے مشورے سے عبید اللہ بن زیاد کو، جو پہلے سے بصرہ کا والی تھا، کوفہ کا بھی والی مقرر کر دیا۔ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی تھی اور مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین کو خط لکھا کہ آپ بے خطر تشریف لے آئیں، اہل عراق آپ کے حامی ہیں اور بنو امیہ سے بیزار ہیں۔
لہٰذا لوگ امام حسین کی تشریف آوری کے منتظر تھے۔ تو ابن زیاد کوفہ میں داخل ہوا تو وہ منہ پر کپڑا لپیٹے ہوئے تھا۔ لوگ امام حسین کی تشریف آوری کے منتظر تھے، وہ سمجھے کہ حضرت امام تشریف لے آئے ہیں، چنانچہ جس طرف سے ابن زیاد گزرتا یہ آوازیں بلند ہوتی ہیں، مرحبا اے ابن رسول اللہ، خوش آمدید اے ابن رسول اللہ۔ ابن زیاد نے دوسرے دن جامع کوفہ میں یہ تقریر کی، مجھے امیر المؤمنین نے کوفہ کا حاکم مقرر کیا ہے، مجھے مظلوموں کے ساتھ انصاف اور فرمانبرداروں کے ساتھ احسان کرنے اور غداروں اور نافرمانوں کے ساتھ سختی کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں اس حکم کو بجا لاؤں گا، دوستوں کے ساتھ میرا سلوک حقیقی بھائی جیسا ہوگا، مخالفوں کو لقمہ شمشیر بنا دوں گا، لہٰذا ہر شخص کو اپنی جان پر رحم کرنا چاہیے۔ مسلم بن عقیل کو جب عبید اللہ بن زیاد کی آمد اور اس کی تقریر کی خبر ہوئی تو آپ مختار کے گھر سے ہانی بن عروہ کے گھر تشریف لے آئے۔ اس کے بعد لوگوں نے جوک در جوک ہانی کے گھر پہ جمع ہونا شروع کر دیا۔ ابن زیاد کو جب اس کی خبر ہوئی تو اس نے ہانی کو طلب کیا اور ہانی نے مسلم بن عقیل کو حوالے کرنے سے انکار کر دیا، تو ابن زیاد نے ہانی کو قید کر لیا۔ مسلم بن عقیل کو جب میزبان کی قید کی خبر ہوئی تو آپ نے نعرہ لگایا، یا منصور امت۔ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر اس وقت تک 18,000 آدمی بیعت کر چکے تھے، ان میں سے 4,000 آس پاس کے مکانوں میں تھے۔ نعرہ سنتے ہی یہ سب لوگ باہر نکل آئے۔ مسلم بن عقیل نے انہیں لے کر قصر عمارت کو گھیر لیا۔ دوسروں کو خبر ہوئی تو وہ بھی مسلم کی مدد کو نکل آئے، یہاں تک کہ جامع مسجد اور بازار شیعان حسین سے بھر گئے۔ ابن زیاد کے وقت اس وقت 30 آدمی تھے جو پولیس کے تھے اور 20 معززین شہر اور اس کے اہل خاندان تھے۔ ابن زیاد نے معززین شہر سے کہا کہ آپ لوگ اپنے اپنے قبیلہ والوں پر اپنا اثر استعمال کریں اور انہیں مسلم کا ساتھ چھوڑنے کی ترغیب دیں۔ یہ لوگ باہر نکلے اور اپنے اپنے قبیلے والوں کو ڈرانا دھمکانا شروع کیا اور پھر امان کا جھنڈا بلند کر دیا۔ مسلم بن عقیل کے ساتھی ان کا ساتھ چھوڑ کر الگ ہونے لگے، یہاں تک کہ ان کے ساتھ صرف 30 آدمی رہ گئے۔ مسلم نے یہ حال دیکھا تو پناہ لینے کے لیے کندہ کے محلہ کی طرف چلے۔ محلہ تک پہنچتے پہنچتے بالکل تنہا رہ گئے۔ رات اندھیری تھی، تھکن سے چور چور تھے، حیران تھے کہاں سر چھپائیں۔ ایک بڑھیا عورت دروازے پر کھڑی نظر آئی۔ آپ اس کے پاس پہنچے اور اپنی داستان مصیبت سنائی۔ اس بڑھیا کو رحم آ گیا اور اپنے گھر کی ایک کوٹھڑی میں چھپا لیا۔ ابن زیاد نے بعد عشاء جامع مسجد میں اعلان کیا کہ جو شخص مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دے گا اسے قتل کر دیا جائے گا، اور جو انہیں گرفتار کرائے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ پھر اس نے پولیس کو کوفہ کے تمام مکانات کی تلاشی لینے کا حکم دیا۔ بڑھیا کے بیٹے نے جان کے خوف سے حکومت کے آدمیوں کو خبر دے دی اور ابن زیاد نے محمد بن اشعث کو مسلم بن عقیل کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ ابن اشعث نے مسلم بن عقیل کی پناہ گاہ کو گھیرے میں لے لیا۔ مسلم بن عقیل کو جب معلوم ہوا کہ دشمن سر پر آ گیا ہے تو مردانہ وار تلوار لے کر نکل کھڑے ہوئے، حالانکہ بیچارے تنہا تھے اور مقابلے میں 70 آدمی، مگر بڑی دیر تک داد شجاعت دیتے رہے اور کسی کو اپنے پاس پھٹکنے کا موقع نہ دیا۔ آخر محمد بن اشعث نے کہا، ہم آپ کو امان دیتے ہیں، آپ بے خطر ہماری پناہ میں آ جائیں، آپ ہمارے غیر نہیں ہیں۔ مسلم زخموں سے چور چور ہو چکے تھے، مجبور ہو کر اپنے آپ کو محمد بن اشعث کے حوالے کر دیا۔ راستے میں آپ نے ابن اشعث سے کہا، میرا خیال ہے کہ تم مجھے قتل سے نہ بچا سکو گے، لیکن میری ایک درخواست ہے، اسے ضرور قبول کر لو۔ ابن اشعث نے پوچھا، وہ کیا؟ مسلم بن عقیل نے کہا، کسی شخص کو بھیج کر میرے حال کی اطلاع میرے بھائی حسین کو کر دینا اور میری طرف سے ان کو کہہ دینا کہ وہ اہل کوفہ کے دھوکے میں نہ آئیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن سے چھٹکارا پانے کی ان کے والد آرزو کرتے رہے، اور کہہ دینا کہ وہ اہل و عیال کو لے کر اپنے وطن کو لوٹ جائیں۔ محمد بن اشعث نے وعدہ کیا کہ وہ امام حسین کو یہ پیغام پہنچا دے گا، چنانچہ اس نے یہ وعدہ پورا کر لیا۔ مسلم بن عقیل کو ابن زیاد کے سامنے لایا گیا۔ ابن زیاد نے آپ کو برا بھلا کہا اور مسلم بن عقیل نے بھی سختی کے ساتھ جواب دیا۔ بالآخر ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کو شہید کرا دیا، اور اس کے بعد ہانی بن عروہ جس کے گھر آپ نے قیام کیا تھا اس کو بھی قتل کرا دیا، اور ان دونوں کے سر یزید کے پاس بھیج دیے اور یزید نے شکریہ ادا کیا۔ حضرت امام حسین کو جب مسلم بن عقیل کا خط ملا تو آپ نے کوفہ کی روانگی کی تیاریاں شروع کر دی۔ آپ کے ہمدردوں کو جب علم ہوا تو انہوں نے آپ کو اس ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ عمر بن عبد الرحمن بن حارث نے بھی آپ کو روکا اور عبداللہ بن عباس نے بھی آپ کو روکا اور کہا، خدا کے واسطے ایسا نہ کرنا، کیا اہل عراق نے بنو امیہ کے حکام کو نکال کر ملک پر قبضہ کر لیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ضرور جاؤ، لیکن اگر حالات یہ ہیں کہ ان کے حکام برسر حکومت ہیں، خزانہ کی کنجیاں ان کے ہاتھوں میں ہیں، تو اہل کوفہ آپ کو اس لیے بلا رہے ہیں کہ لڑائی کے شعلوں میں آپ کو دھکیل دیں اور خود الگ ہو جائیں۔ یہی انہوں نے آپ کے والد اور
آپ کے بھائی کے ساتھ کیا؟ امام حسین نے جواب دیا میں استخارہ کروں گا۔ اگلے دن عبداللہ بن عباس پھر آئے اور کہا کہ اہل کوفہ غدار ہیں، آپ کوفہ کے پاس بھی نہ پھٹکیے، آپ مکہ میں قیام کیجیے، اور اگر آپ مکہ سے جانا ہی چاہتے ہیں تو یمن جائیے، وہ وسیع ملک ہے، وہاں آپ کی حفاظت ہوگی۔ امام حسین نے کہا بھائی مجھے تمہارے مشفق ہونے میں شبہ نہیں، مگر میں نے عراق روانگی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عبداللہ بن عباس نے فرمایا اگر یہ فیصلہ اٹل ہے تو عورتوں اور بچوں کو ساتھ نہ لے جائیے، مجھے ڈر ہے کہ آپ کو حضرت عثمان کی طرح عورتوں اور بچوں کے سامنے خاک و خون میں نہ تڑپایا جائے۔ عبداللہ بن زبیر کو علم ہوا تو انہوں نے بھی سمجھایا اور کہا کہ آپ حرم میں قیام فرمائیے اور شیعان عراق کو لکھیے کہ وہ یہاں آ کر آپ کی مدد کریں، میں بھی آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں، حرم یوں بھی عالم اسلام کا مرکز ہے۔ مگر امام حسین نے جواب دیا میں نے اپنے والد سے سنا ہے کہ حرم کا ایک مینڈا حرم کی حرمت کو زائل کرنے کا باعث ہوگا، میں وہ مینڈا بننا نہیں چاہتا۔ بلاخر 8 ذی الحجہ سن 60 ہجری کو امام حسین اہل و عیال، عزیزوں اور رفیقوں کے ساتھ مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مقام صفاح پہنچے تو وہاں آپ کو فرزوق شاعر عراق سے لوٹتا ہوا ملا۔ آپ نے اس سے وہاں کے حالات پوچھے۔ فرزوق نے کہا اہل عراق کے دل آپ کے ساتھ ہیں، اہل عراق کے دل آپ کے ساتھ ہیں، مگر ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں اور فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے سچ کہا، اگر خدا کا فیصلہ میری مرضی کے مطابق ہوا تو خدا کا شکر ادا کروں گا، اور اگر موت ہماری خواہش کے درمیان حائل ہو گئی تو مذائقہ نہیں کہ ہماری نیت بخیر ہے۔ آگے چل کر آپ کو اپنے چچیرے بھائی عبداللہ بن جعفر ملے، انہوں نے آپ سے بڑی تاکید کے ساتھ واپس لوٹنے کی درخواست کی۔ مجھے خوف ہے کہ اس راستے میں آپ کی جان کا خطرہ اور آپ کے خاندان کی بربادی نہ ہو، مگر امام حسین نے اپنا ارادہ نہ بدلا اور سفر جاری رکھا۔ آپ مقام سالبیہ میں پہنچے تو وہاں آپ کو اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی۔ آپ سے بعض رفیقیوں نے کہا آپ کو خدا کی قسم ہے آپ لوٹ چلیں، کوفہ میں آپ کا کوئی حامی و مددگار معلوم نہیں ہوتا، لیکن مسلم بن عقیل کے گھر والوں نے کہا ہم تو نہیں لوٹیں گے، ہم مسلم کا بدلہ لیں گے یا اپنی جانیں بھی قربان کر دیں گے۔ یہ سن کر امام حسین نے فرمایا ان لوگوں کو چھوڑ کر زندگی میں مزہ نہیں ہے۔ آپ مقام زبالہ میں پہنچے تو آپ کو اپنے رضائی بھائی عبداللہ بن بکتر کی شہادت کی خبر ملی۔ امام حسین نے انہیں مسلم بن عقیل کے پاس خط دے کر بھیجا تھا۔ یہ جس وقت پہنچے مسلم قتل ہو چکے تھے، ابن زیاد نے ان کو بھی محل کی چھت سے گرا کر قتل کرا دیا۔ ان خبروں سے آپ کو کوفہ کے حالات کا بہت کچھ اندازہ ہو گیا۔ آپ نے ساتھیوں سے کہا کوفہ والوں نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے، ان سے مدد کی توقع نہیں، لہٰذا ہمارے جو ساتھی واپس جانا چاہتے ہیں وہ بخوشی واپس لوٹ جائیں، ہماری طرف سے انہیں پوری اجازت ہے۔ یہ اعلان سن کر آپ کے اکثر رفقا آپ کو چھوڑ کر اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے، صرف آپ کے خاندان والے اور کچھ مخصوص جانصار ساتھ رہ گئے۔ ابن زیاد کو امام حسین کی روانگی کی اطلاع مل چکی تھی، چنانچہ اس نے یزید کی ہدایت کے مطابق مدینہ سے عراق آنے والے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دی تھی اور حر بن یزید تمیمی کو 1000 سوار دے کر امام حسین کی کھوج لگانے اور انہیں گھیرنے کے لیے آگے بھیج دیا۔ امام حسین مقام میں ذی چشم پہنچے تو وہاں حر بن یزید تمیمی آپ کا کھوج لگاتا آ پہنچا اور آپ کے لشکر کے مقابل پڑاؤ ڈال دیا۔ امام حسین نے اپنے رفقا کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو پانی پلاؤ اور ان کے گھوڑوں کو سیراب کرو، یہ دوپہر میں چلے آ رہے ہیں۔ ظہر کی نماز کا وقت آیا تو امام حسین نے حر سے پوچھا آپ لوگ ہمارے ساتھ نماز پڑھیں گے یا علیحدہ؟ حر نے جواب دیا ساتھ ہی پڑھیں گے۔ چنانچہ دونوں لشکروں نے ایک ساتھ امام حسین کی امامت میں نماز ادا کی۔ نماز کے بعد امام حسین نے حر کے لشکریوں کی طرف خطاب کر کے فرمایا لوگو میں تم لوگوں کے بلانے سے یہاں آیا ہوں، تم نے خطوں میں لکھا قاصدوں سے کہلا کر بھیجا کہ یہاں آئیے اور ہماری امامت قبول کیجیے۔ اب بھی اگر تم اپنے قائم رہنے کا وعدہ کرو تو میں تمہارے شہر میں چلوں، اور اگر میرا آنا ناگوار ہو تو میں اپنے وطن کو لوٹ جاؤں۔ خود نے کہا یہ آپ خطوں اور قاصدوں کا کیا ذکر کر رہے ہیں، ہمیں تو ان کا کچھ علم نہیں۔ اس پر امام حسین نے 2 تھیلے نکلوا کر کوفیوں کے سامنے خطوط کا ڈھیر لگوا دیا۔ خود نے کہا خیر ہم نے یہ خط نہیں لکھے، ہم تو اس کام پر مامور ہیں کہ آپ کو حراست میں لے کر ابن زیاد کے سامنے کوفہ پہنچا دیں۔ امام حسین نے فرمایا یہ تو ناممکن ہے، پھر اپنے ساتھیوں کو واپس لوٹنے کا حکم دیا۔ خود نے مزاحمت کی اور کہا میں آپ کو واپس نہ جانے دوں گا، لیکن آپ سے جنگ بھی نہ کروں گا، بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا راستہ اختیار کیجیے جو عراق و حجاز دونوں کے درمیان ہو۔ میں ابن زیاد کو لکھتا ہوں، آپ یزید کو لکھیے، شاید کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے مجھے آپ کے مقابلے میں صف آرا نہ ہونا پڑے۔ امام حسین نے اس تجویز کو قبول کر لیا اور شمال کی طرف رخ کر کے نینوا کے راستے پر ہو لیے۔ خور بھی ان کے ساتھ ساتھ کچھ فاصلے پر لگا رہا
نینوا پہنچے تو خر کو ابن زیاد کا خط ملا جس میں لکھا تھا حسین اور ان کے ساتھیوں کو فوراً روک لو اور انہیں ایسی جگہ اترنے پر مجبور کرو جہاں کوئی اوٹ اور پانی نہ ہو۔ خر نے یہ خط امام حسین کو دکھایا۔ آپ نے فرمایا کچھ دور آگے چلنے دو پھر اتر جائیں گے۔ خر راضی ہو گیا۔ جب آپ مقام کربلا میں پہنچے تو خر راستہ روک کر کھڑا ہو گیا اور کہا اب میں آگے نہ بڑھنے دوں گا، یہاں اتر جائیے، فرات بھی یہاں سے قریب ہے۔ امام حسین اور آپ کے ساتھی 2 محرم الحرام سن 61 ہجری کو میدان کربلا میں اتر گئے۔ جب امام حسین نے کربلا میں اتر کر وہاں قیام کیا تو اگلے روز عمر بن سعد بن وقاص بھی اپنے 4000 ساتھی لے کر پہنچ گیا۔ عمر بن سعد نے امام حسین کے پاس قاصد بھیج کر پوچھا آپ کس غرض سے آئے ہیں؟ امام حسین نے جواب دیا مجھے اہل کوفہ نے خط لکھے تھے کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ تشریف لائیے کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ میں ان کی تحریر پر بھروسہ کر کے چل پڑا۔ بعد میں 18000 کوفیوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کر کے توڑ دی اور میرے ساتھ غداری کی۔ جب مجھے یہ معلوم ہوا تو میں نے اپنے وطن کو واپس جانا چاہا، مگر حر بن یزید نے مجھے واپسی کے لیے اجازت نہ دی۔ اب تم میرے قریبی رشتہ دار ہو، مجھے چھوڑ دو کہ میں مدینہ واپس چلا جاؤں۔ عمر نے یہ جواب سن کر کہا الحمدللہ، خدا کی قسم میں تو خود چاہتا ہوں کہ حسین کے خون سے میرے ہاتھ رنگین نہ ہوں۔ پھر اس نے ابن زیاد کو امام حسین کے ارادے سے مطلع کیا۔ ابن زیاد نے جواب دیا حسین سے یزید کی بیعت لے لو، اس کے بعد ہم کسی بات پر غور کریں گے، اگر بیعت نہ کریں تو ان کا پانی بند کر دو۔ 7 محرم کو عمر بن سعد نے فرات کا پانی امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر بند کر دیا اور دریا پر 500 سواروں کا پہرا بٹھایا۔ امام حسین نے اپنے بہادر بھائی عباس بن علی کو پانی لانے کا حکم دیا۔ یہ 30 سواروں اور 20 مشکیزہ برداروں کو ساتھ لے کر گئے اور زبردستی پانی لے آئے۔ عمر بن سعد امام حسین سے لڑنا نہیں چاہتا تھا، اس کی دلی خواہش تھی کہ کوئی مصالحت کی صورت نکل آئے اور اس کی تلوار اہل بیت کے خون سے رنگین نہ ہو۔ اس مقصد کے لیے وہ لڑائی کو ٹالتا رہا اور حضرت امام حسین سے بار بار ملاقاتیں کی۔ ایک رات امام حسین اور عمر بن سعد دونوں لشکروں کے درمیان جمع ہوئے اور رات گیر تک گفتگو کا سلسلہ جاری رہا۔ امام حسین نے عمر بن سعد سے کہا ہم دونوں اپنے اپنے لشکروں کو یہیں چھوڑ دیں اور یزید کے پاس چل کر زبانی معاملات طے کر لیں۔ ابن سعد نے کہا ابن زیاد میرے گھر کو کھدوا پھینکے گا۔ امام حسین نے فرمایا اچھا تو مجھے اپنے وطن واپس جانے دو یا کسی اور طرف نکل جانے دو، پھر حالات جو کچھ فیصلہ کریں۔ لیکن ابن سعد نے اس تجویز کو قبول کرنے سے معذوری کا اظہار کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف قیاسیات ہیں۔ ابن سعد سے امام حسین کی جو گفتگو ہوئی وہ رازدارانہ ہوئی تھی، کوئی تیسرا شخص اس میں شریک نہ تھا۔ تاہم یہ واقعہ ہے کہ ابن سعد نے ان مذاکرات کی روشنی میں قضیہ کے حل کی ایک درمیانی صورت کو پا لیا اور اپنی رائے سے ابن زیاد کو مطلع کیا۔ ابن زیاد کو ابن سعد اور امام حسین کی گفتگو کی رپورٹیں پہنچ رہی تھی۔ اس کو اندیشہ ہوا کہ کہیں ابن سعد امام حسین سے نہ مل جائے اور بنا بنایا کھیل نہ بگڑ جائے۔ چنانچہ اس نے شمر ذی الجوشن کے مشورے سے ابن سعد کو لکھا میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم حسین کے مقابلے سے جان بچاؤ یا انہیں غلط امیدیں دلاؤ یا لڑائی کو طول دو یا میرے سامنے ان کے سفارشی بن کر آؤ۔ حسین اگر بلا شرط اطاعت قبول کر لیں تو انہیں میرے پاس بھیج دو، اگر انکار کریں تو ان سے جنگ کرو اور قتل کر دو۔ اگر تمہیں اس حکم کی تعمیل میں پس و پیش ہو تو میں شمر ذی الجوشن کو بھیج رہا ہوں، تم فوج اس کے حوالے کرو اور اپنے آپ کو معزول سمجھو۔ ابن زیاد کی اس دھمکی کے بعد ابن سعد بادل نخواستہ اٹھا اور لشکر کو لڑائی کی تیاری کا حکم دیا۔ یہ واقعہ 9 محرم کی شام کا ہے۔ امام حسین کو معلوم ہوا تو آپ نے 1 رات کی مہلت چاہی۔ ابن سعد نے مہلت دے دی۔ امام حسین کو اب یقین ہو گیا کہ رائے حق میں ان کو اپنے سر کی قربانی پیش کرنی پڑے گی۔ دشمن ان کے خون سے اپنی پیاس بجھائے بغیر نہ مانیں گے۔ آپ نے اپنے تمام رفیقوں اور عزیزوں کو جمع کر کے فرمایا میں نے اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور نیک ساتھی کہیں نہیں دیکھے اور اپنے اہل خاندان سے زیادہ صالح اور رشتہ داری کا لحاظ رکھنے والے کسی کے عزیز نہیں پائے۔ خدا تم سب کو جزائے خیر دے۔ کل کا دن میرے اور دشمنوں کے درمیان آخری فیصلے کا ہے، انہیں صرف میری ضرورت ہے، اس لیے میں تم سب کو بخوشی واپسی کی اجازت دیتا ہوں۔ میرے رفیق میرے اہل خاندان کو لے کر رات کے اندھیرے میں نکل جائیں اور اپنے اپنے شہروں میں پہنچ کر بہتر زمانے کا انتظار کر لیں۔ مگر آپ کے فداکار ساتھیوں اور جانثار عزیزوں نے بیک زبان ہو کر کہا
ہم آپ کے بعد زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ خدا ہمیں اس دن کے لیے زندہ نہ رکھے۔ یہ جواب سن کر آپ خاموش ہو گئے۔ دیر تک نقشہ جنگ کے متعلق ہدایات دیتے رہے اور اپنے اہل بیت کو وصیتیں کرتے رہے۔ آپ کی بہن زینب بنت علی نے زیادہ بے چینی کا اظہار کیا تو فرمایا، اے بہن صبر کرو، دیکھو اہل زمین اور اہل آسمان سب کے لیے فنا ہے، خدا کی ذات کے سوا کسی کی بقا نہیں۔ ہمیں اور ہر مسلمان کو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی پیروی کرنی چاہیے۔ اے بہن، تمہیں خدا کی قسم ہے اگر میں رائے حق میں سرخرو ہوں تو تم میرے ماتم میں گریبان چاک نہ کرنا، چہرے کو نہ نوچنا، واویلے نہ کرنا۔ ان انتظامات سے فارغ ہو کر آپ نے اپنی پیشانی بارگاہ رب العزت میں جھکا دی اور تمام رات اپنے مولا سے راز و نیاز میں مصروف رہے۔ آپ کے ساتھی بھی رات بھر نماز استغفار اور دعا میں مشغول رہے۔ پھر 10 محرم کی صبح ہوئی اور آفتاب خونی آنسوؤں کی لڑیاں بکھیرتا ہوا طلوع ہوا۔ امام حسین فجر کی نماز سے فارغ ہوئے۔ امام حسین گھوڑے پر سوار ہوئے اور قرآن پاک منگوا کر سامنے رکھا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ اگرچہ آپ کو یقین تھا کہ کوئی بھی کوشش کامیاب نہ ہوگی، مگر اتمام حجت کے لیے کوفیوں کو مخاطب کیا اور ولولہ خیز انگیز تقریر فرمایا، اے لوگو ذرا ٹھہرو، میری بات سنو کہ میں اپنی ذمہ داری پوری کر دوں۔ اگر تم نے میری بات کو سنا اور میرے ساتھ انصاف کیا تو تم سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں، لیکن اگر تم اس کے لیے تیار نہ ہوئے تو تمہاری مرضی۔ معاملے کا ہر پہلو تم پر واضح ہو جائے گا اور تمہیں اختیار ہوگا، جو چاہو سو کرو اور میرے ساتھ کوئی کسر نہ اٹھا رکھو، میرا مددگار میرا اللہ ہے۔ امام حسین اتنا ہی کہنے پائے تھے کہ زنانہ خیمہ سے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ آپ فرمانے لگے، عبداللہ بن عباس نے سچ کہا تھا، ہمیں عورتوں کو نہیں لانا چاہیے تھا۔ پھر آپ نے عباس بن علی کو عورتوں کو خاموش کرنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ خاموش ہو گئیں تو آپ نے پھر تقریر کا سلسلہ جاری رکھا، اے لوگو ذرا سوچو کہ میں کون ہوں، پھر غور کرو کہ تمہارے لیے مجھے قتل کرنا اور میری بے حرمتی کرنا جائز ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا میں علی مرتضیٰ کا فرزند نہیں ہوں؟ کیا سید الشہداء حمزہ میرے والد کے چچا نہ تھے؟ کیا جعفر شہید طیار میرے چچا نہ تھے؟ کیا ہم دونوں بھائیوں کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مشہور حدیث تم نے نہیں سنی؟ اے حسن و حسین، تم جنت کے سردار ہو اور اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اگر میرے بیان پر اعتبار نہ ہو، حالانکہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صحابی ابھی زندہ ہیں، ان سے پوچھ لو۔ کیا اس کے بعد بھی تم میرا خون بہانے سے باز نہیں آؤ گے؟ کیا تمہیں اس قول نبی کی صداقت میں شک ہے یا اس بات میں شک ہے کہ میں حسین فاطمہ الزہرا کا بیٹا نہیں ہوں؟ اگر تمہیں دوسری بات میں شک ہے تو میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہیں مشرق و مغرب میں میرے سوا کوئی نبی کا نواسہ اور فاطمہ کا لال نہیں ملے گا۔ تم مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ کیا میں نے تمہارے کسی آدمی کا خون بہایا ہے؟ کیا تم میں سے کسی کا مال غصب کیا ہے یا تم میں سے کسی کو زخمی کیا ہے؟ اس کے بعد آپ نے کچھ سرداران کوفہ کو نام با نام پکار کر کہا، کیا تم لوگوں نے مجھے خطوط بھیج کر نہیں بلایا؟ ان لوگوں نے جواب دیا، نہیں، ہم نے آپ کو نہیں بلایا۔ آپ نے فرمایا، تم نے ضرور بلایا، لیکن اگر اب تمہیں میری آمد ناپسند ہے تو مجھے اپنی پناہ کی جگہ واپس جانے دو۔ ایک شخص نے کہا، آپ میرے چچیرے بھائی ابن زیاد کا فیصلہ قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ آپ نے جواب دیا، خدا کی قسم، میں ذلیلوں کی طرح اپنا ہاتھ دشمنوں کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا اور غلاموں کی طرح ان کی بندگی کا اقرار نہیں کر سکتا۔ میں ہر متکبر سے جس کا روز حساب پر ایمان نہیں ہے خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت امام حسین کی یہ تقریر کوفیوں پر کوئی اثر نہ کر سکی، لیکن حر بن یزید تمیمی آہستہ آہستہ گھوڑا بڑھاتا ہوا آیا۔ جب قریب پہنچا تو ایک اینٹ مار کر لشکر اہل بیت میں شامل ہو گیا۔ اس نے امام حسین سے کہا، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہی وہ شخص ہوں جس نے سب سے پہلے آپ کو روکا تھا، مگر مجھے خبر نہ تھی کہ میری قوم بدبختی کی اس حد تک جا سکے گی اور جنگ کے سوا کوئی مناسب تجویز کو قبول نہ کرے گی۔ اب میں آپ کے قدموں میں حاضر ہوں اور جب تک جسم کا جان سے تعلق ہے آپ کا حق رفاقت ادا کروں گا۔ اللہ کے واسطے بتائیے کہ میرا یہ فعل میرے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو سکے گا؟ امام حسین نے خوش ہو کر فرمایا، ضرور اے حر، دنیا میں بھی تیرا نام حر یعنی آزاد ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی تو عذاب دوزخ سے آزاد ہی رہے گا۔ اب حر نے اپنی قوم کو خطاب کر کے کہا، اے قوم، کیا یہ ممکن نہیں کہ امام حسین کی پیش کردہ تجویزوں میں سے کوئی تجویز قبول کر لو اور ان کے مقابلے میں تلوار اٹھانے کی لعنت سے بچ جاؤ؟ عمر بن سعد نے کہا، میں تو مصالحت کو پسند کرتا تھا، مگر یہ بات میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اس کے بعد کوفیوں کی طرف سے ایک تیر پھینکا گیا اور جنگ شروع ہو گئی۔ پہلے مبارزت شروع ہوئی، دونوں طرف سے ایک ایک شخص نکلتا اور اپنے حریف سے
لڑتا، مگر اس طرح کوفیوں کو بہت نقصان ہوا۔ عبداللہ بن عمیر کلبی، بریر بن خفیر، حر بن یزید تمیمی اور نافع بن بلال نے اپنے حریفوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر دشمن کی فوج میں سے عمر بن حجاج نے چیخ کر کہا، اے شہسوارو، تمہیں معلوم ہے کہ کس سے لڑ رہے ہو؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جانیں ہتھیلیوں پر لے کر نکلتے ہیں، ان سے مبارزہ کسی طور پر ممکن نہیں، مجموعی طور پر حملہ کرو، یہ ہیں ہی کتنے، خدا کی قسم اگر تم لوگ ان پر پتھر بھی برساؤ تو نہ بچیں۔ اب عام لڑائی شروع ہو گئی۔ مٹھی بھر جانثار اہل بیت نے ٹڈی دل کوفیوں کا منہ پھیر دیا۔ بہادران فوجی حسینی جدھر نکل جاتے تھے دشمنوں کی صفوں کو درہم برہم کر دیتے تھے، مگر دانو گروہوں کی تعداد میں کوئی نسبت نہ تھی۔ دوپہر کے ڈھلنے تک آپ کے تمام ساتھی پروانہ وار شمع بیت نبوت پر قربان ہو گئے۔ اب جوانان اہل بیت کی باری آئی۔ علی اکبر بن حسین، عبداللہ بن مسلم بن عقیل، عدی بن عبداللہ بن جعفر، عبد الرحمن بن عقیل، محمد بن عقیل، قاسم بن حسین، ابن علی، ابو بکر بن حسین بن علی اپنی اپنی شمشیر آبدار کے جوہر دکھا کر نوجوانان جنت کے سردار پر نثار ہو گئے۔ آخر میں حضرت امام حسین کے ساتھ ان کے 4 بھائیوں عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان کے سوا کوئی نہ رہا۔ جب تک سینے میں دم رہا یہ ہر وار کو اپنے سینے پر لیتے رہے، آخر ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے۔ اب حضرت امام حسین تنہا تھے، زخموں سے چور چور تھے، پیاس سے بے تاب تھے، مگر آپ کی بہادری، جوش اور ہمت میں کوئی کمی نہ تھی۔ جس طرف بھی آپ کی تلوار چمکتی دشمنوں کے بادل چھٹ جاتے۔ آخر آپ نڈھال ہو کر زمین پر بیٹھ گئے اور بڑی دیر تک خاموش بیٹھے رہے، مگر دشمنوں کو اس زخمی شیر پر حملہ کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ آپ کے خون سے اپنی قسمت پر شقاوت کی آخری مہر لگانے سے ہر شخص گریز کر رہا تھا۔ آخر شمر نے چیخ کر کہا، اب کیا انتظار ہے، قتل کیوں نہیں کرتے؟ حضرت امام حسین نے اپنے خشک ہونٹوں کو پانی کا پیالہ لگایا تھا کہ حسین بن نمیر نے تاک کر ایک تیر مارا جو آپ کے حلقوم میں بے وست ہو گیا۔ آپ گرتے پڑتے فرات کی طرف چلے، لیکن دشمن چاروں طرف سے آپ پر ٹوٹ پڑا۔ زرا بن شریک تمیمی نے آپ پر تلوار کے وار کیے۔ سنان بن انس نخفی نے نیزہ مار کر آپ کو زمین پر گرا دیا اور تلوار سے سر اقدس کو جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے جسم مبارک پر 33 زخم نیزہ کے اور 30 زخم تلوار کے تھے اور تیر کے زخم اس کے علاوہ تھے۔ آپ کی شہادت کے بعد ظالموں نے اہل بیت کے خیموں کی طرف رخ کیا، جو کچھ ساز و سامان تھا سب لوٹ لیا، یہاں تک کہ عورتوں کی چادریں تک کھینچ لیں۔ آپ کے صاحبزادے زین العابدین علی اصغر بیماری کی حالت میں خیمہ میں لیٹے ہوئے تھے۔ شبر نے ان کو بھی شہید کرنا چاہا، مگر عمر بن سعد نے کہا، عورتوں کے خیمے میں نہ گھسو اور بچوں پر ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ شہادت عظمیٰ کا یہ حادثہ کبریٰ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو جمعہ کے دن پیش آیا۔ اگلے دن اہل غازر نے یہ نماز جنازہ ادا کر کے شہداء کی لاشوں کو اسی میدان میں دفن کیا۔